کا نام دے کر امت کے اندر رائج کیا اور دین اسلام کے مقابلے میں ان فتووں اور مسئلوں کی زیادہ اہمیت دی اور اس طرح اس امت کی اکثریت کو بھی ضلالت و گمراہی کے اندر لے جا کر ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الا للہ الدین الخالص، خبردار ہو جاؤ خبردار ہو جاؤ، خالص دین، اصلی دین اللہ کے لیے ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور یہ دین اسلام اللہ کی طرف سے ہے، جو اس اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرمائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے دنیا کے لوگوں تمہارے لیے میری سنت پکڑنا لازم ہے اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنتیں پکڑنا لازم ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور اے لوگوں نئے کاموں سے، دین کے اندر نئے کاموں کے ایجاد کرنے سے بچنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل محدثۃ بدعہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ایک روایت میں ہے وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ چنانچہ میرے عزیزو، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے اے نبی کی امت کے لوگوں، اے میرے دوستوں اور بھائیوں، اے میری اسلامی ماں اور بہنوں، غور سے میری بات کو سنو کہ مرنے سے پہلے، موت آنے سے پہلے اس بات کی تحقیق کر لو، اس بات کو جانچ لو، اس بات کی تفتیش کر لو کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ اسلام جو کہ صرف قرآن و حدیث میں مکمل محفوظ ہیں، کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنی منمانی آپ کی مرضی کی ضرورت نہیں، اللہ کو وہ عمل پسند ہے، وہ عبادت پسند ہے، وہ منہج اور وہ طریقہ، وہ عقیدہ اور وہ نماز، وہ بندگی پسند ہے جو آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں کر کے بتلایا اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کو وہی طریقہ، وہی عبادت، وہی منہج، وہی دین پسند ہے، اس کے علاوہ کوئی دین پسند نہیں ہے۔ تو یہ غور کر لو، سوچ لو کہ کیا تم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں لکھی گئی کہی گئی باتوں کے اوپر عمل کر رہے ہو یا لوگوں کے بنائے ہوئے خود ساختہ مذہب کے اوپر عمل کر رہے ہو؟ یہ بات ضروری ہے، تحقیق کر لو، کیونکہ شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ دعوت ہے ہماری اور یہ ہمارا پیغام ہے جو ہم اتمام حجت کے طور پر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اب ذرا ہم اس نقلی بہشتی زیور کی طرف آتے ہیں اور حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی تعلیمات کے متعلق ذرا دو تین باتیں دیوبند کے بڑے بڑے اکابرین کے تعلق سے کہہ کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ مولانا محمد الیاس الذی لا یاتی منہ الا الیاس، وہ فرماتے ہیں وہ اور مولانا نعمانی صاحب لکھنؤ کے، انہوں نے اپنی کتاب ملفوظات الیاس کے اندر صفحہ 58، 56، 69، 75 کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مولانا الیاس فرمایا کرتے تھے، جو تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بنیاد مؤسس اور بانی ہیں، وہ کہتے تھے کہ حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑا کام کیا ہے، بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو۔ تعلیم، اے میرے تبلیغی جماعت کے بھائیوں، جس تعلیم کو لے کے تم نگر نگر ڈگر ڈگر چلت پھرت کر رہے ہو، یہ تعلیم مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، بلکہ تھانہ بھون کے اندر مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی۔ مولانا الیاس جو اس جماعت کے بانی ہیں وہ فرماتے ہیں میرا دل یہ چاہتا ہے تعلیم ان کی ہو اور طریقے تبلیغ میرا ہو، یعنی یہ طریقے تبلیغ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں ہے۔ اس طرح کہتے ہیں کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے۔ ارے ہم نبی کی تعلیم کے لیے مر رہے ہیں اور یہ اشرف علی صاحب تھانوی کی تعلیم کے لیے اتنی بڑی جماعت نکال دی انہوں نے، اسی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اتنی بڑی جماعت نکالی گئی۔ کہتے ہیں کہ خاص طور سے یہ مضمون آج کل پھیلایا جائے، مولانا الیاس فرماتے ہیں کہ خاص طور سے یہ مضمون پھیلایا جائے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے یہ بتلایا جائے لوگوں کو کہ حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ سے تعلق بڑھانے، حضرت کی برکتوں سے استفادہ کرنے اور ساتھ ہی حضرت کی ترقی درجات کی کوششوں میں حصہ لینے اور حضرت کی روح کی مسرتوں کو بڑھانے کا سب سے اعلیٰ اور محکم ذریعہ یہ ہے کہ حضرت کی تعلیمات حقہ اور ہدایات پر استقامت کی جائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کی جائے۔ میں سمجھ آئی آپ لوگ؟ بولو، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟
जोर से बोलो ताकि मेरा हौसला बढ़े कि मैं जो बात आप तो एक लफ्ज की इधर उधर का हर फिर नहीं। ये मलफूजात इलियास मौलाना नोमानी साहब, मालूम है क्या नाम, मौलाना मंजूर अहमद नोमानी, इसी तरह बानी जमात की इस ख्वाहिश और हुक्म पर अराकीन तबलीगी जमात पूरा पूरा अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह उन्हें और तौफीक अता फरमाए। बोलो आमीन, बोलो आमीन। और हमें किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत और उसकी नश्र इशाअत की तौफीक अता फरमाए। आमीन। किस्मत किस्मत की बात है भाई, है कि नहीं? किस्मत किस्मत की बात। एक आदमी किसी के यहां मेहमान हुआ तो वो था बेचारा, उसको नौकरी थी पायलट की। पायलट जानते हैं किसको कहते हैं? ये जो छोटे छोटे हाल्ट बने होते हैं ट्रेनों के, बड़े बड़े स्टेशनों के ट्रेनों के बीच में छोटे छोटे कमरे बने, हाल्ट बने होते हैं। वो एक चिराग लेके रात को या दिन में हरी और लाल झंडी लेके खड़ा रहता है कि नहीं? जब ट्रेन गुजरती है तो उसका काम है कि वो झंडी हरी दिखा दे, ट्रेन गुजर जाए, उसकी कोई वैल्यू होती है, वो अपने टाइम पे आता है ट्रेन की और दिखा दे। इत्तेफाक से एक मेहमान उसके यहाँ आया। अब वो बेचारा गरीब आदमी था, उसको तो कुछ जरूर, उसको वो नहीं था कि मतलब अब क्या मेहमान के सामने अपनी बढ़ करे। तो उसने मेहमान ने पूछा कि भाई साहब आप क्या करते हो? कहा कि मैं बहुत बड़ी नौकरी करता हूं। कहा क्या नौकरी करते हो? कहा मैं बड़ी बड़ी ट्रेनें चाहूं, जहां चाहूं रोक दूं। कहा ऐसा? कहा अच्छा राजधानी ट्रेन रोक सकते हो? हिंदुस्तान की बड़ी तेज रफ्तार ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस कि राजधानी ट्रेन रोक सकते हो? जबकि वो बहुत 4-5 स्टेशनों पे रुकती है, बकिया 50 सैकड़ों स्टेशन छोड़ देती है। हाँ। कहा इस छोटे से हाल्ट पर जहां कभी कोई लोकल ट्रेन भी नहीं रुकती, यहां भी रोक सकते हो? बोले यहां भी रोक सकते, कल देख लेना। अब चुनांचे अपने मेहमान के सामने फख्र साबित करने के लिए वो गया। अब